إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حج کے لیے تربیتی نشست کا آج تیسرا دن ہے۔ پہلے 2 دن جس میں حج کے افعال، اعمال، فرائض و واجبات، مسائل ہمارے جامعہ کے شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد آصف صاحب نے پڑھائے۔ آج کی اس تربیتی نشست میں مدینہ منورہ کی حاضری اور قبر منور پر سلام پیش کرنے کا طریقہ، اس کے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ نشست کا آج والا حصہ یہ اس لیے اہم ہے کہ کچھ احباب نے حج کلاسیں پڑھاتے ہوئے مدینہ کی حاضری اس طرح بیان کی کہ اس میں کئی بدعات شامل ہو گئیں اور کچھ باتوں سے شرک کی بو محسوس ہونے لگی۔ شرک اعمال صالحہ کے لیے زہر قاتل ہے۔
سورۃ انعام میں 18 نبیوں کا نام لے کر اور باقی انبیاء کو تبعاً ذکر کر کے ارشاد ہوا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر بالفرض میرے یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو میں ان کے اعمال بھی برباد کر دیتا۔ اور سورۃ زمر میں اللہ نے اپنے آخری نبی کو مخاطب کیا، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ میرے پیارے پیغمبر، اگر آپ نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آپ نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں۔ اگر حج کے اس سفر میں آپ سے کوئی ایسا عمل سرزد ہوتا ہے یا آپ کو ایسا عمل سکھایا جاتا ہے جو شرکیہ ہے یا بدعت والا عمل ہے تو آپ کا حج اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ میری یہ دعا ہے جتنے لوگ حج پہ جا رہے ہیں اللہ ان کا یہ عمل مقبول فرمائے، قبول فرمائے۔ حج ارکان اسلام میں اسے 5ویں نمبر پہ میرے آقا نے ذکر کی۔ کلمے کے بعد پہلے نماز کو ذکر کی، پھر زکوٰۃ کو ذکر کی، پھر روزے کو ذکر کی اور آخر میں آ کے میرے آقا نے حج کو ذکر کیا۔ تذکرہ اس کا آپ نے 5ویں نمبر پہ کی، لیکن اس کا جو اجر ہے اور ثواب ہے وہ میرے رب نے سب سے زیادہ رکھا۔ کسی عمل کے لیے یہ اجر نہیں رکھا گیا، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، جو حج کے لیے رکھا وہ گھر پلٹتا ہے اس حالت میں گویا کہ اس کی ماں نے آج اسے جنم دی۔ بڑا اجر۔ حج مقبول کا بدلہ سوائے جنت کے کوئی نہیں۔ عرفات کے میدان میں جب بال پراگندہ ہیں، پسینے میں بندہ شرابور ہے، خوشبودار صابن سے نہا نہیں سکتا، خوشبو لگا نہیں سکتا،
غسل کے لیے پانی بھی وافر تعداد میں نہیں ملتا، پاؤں میں ہوائی چپل ہیں، 2 چادریں کفن کی طرح اوڑھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو میلا کچیلا حاجی عرفات میں ہوتا ہے، اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے اس پر فخر کر رہے ہیں، اس کے اس میلے کچیلے ہونے میں اجر سب سے زیادہ رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ عبادت کی جو 3 قسمیں ہیں، قولی، بدنی، مالی، نماز میں 2 قسم کی عبادتیں ہیں، بدنی اور قولی۔ روزے میں صرف بدنی اور زکوٰۃ میں مالی۔ کسی میں 2 عبادتیں ہیں، کسی میں 1 ہے۔ اللہ نے حج میں تینوں عبادتوں کو جمع کر دیا، مالی بھی، جو حج پہ جا رہے ہیں ان کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ مالی کیسے، کتنا پیسہ خرچ ہو۔ بدنی کا پتہ چلے گا 8 ذی الحج کو، پھر 9 کو بڑا پتہ لگے گا بدنی کیسے۔ پھر زبانی ہیں، یہیں سے شروع ہو گیا اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ چونکہ شرک اعمال کے لیے زہر قاتل ہے، اس لیے حاجی سے کہا گیا کہ احرام باندھ اور طواف کے پہلے چکر تک سارے راستے میں پڑھتا چلا جا، مجھ سے وعدہ کرتے چلا جا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک۔ حمدیں ساری تیرے لیے، نعمتیں ساری تیری طرف سے، والملک اور بادشاہی بھی تیری۔ آخر میں پھر ایک دفعہ وعدہ کر لا شریک، یہ قولی عبادت ہے، قولی۔ آپ وہاں دعائیں مانگیں گے، آپ کو دعائیں سکھائی بھی گئی ہوں گی، کتابوں میں آپ نے پڑھی ہوں گی، آپ نے زبانی یاد کر لی ہوں گی۔ کئی لوگ تو طواف میں دعائیں پڑھ رہے ہوتے، کاپی ان کے ہاتھ میں ہوتی اور دعائیں پڑھ، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی۔ کبھی کسی کے اوپر جا کے گرتے ہیں، توجہ اس کاپی کی طرف ہوتی، کسی چکر کی کوئی دعا نہیں، کسی حدیث میں کوئی نہیں، پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے نکالی، یوں ہی لوگوں نے یہ دعائیں نکالی ہیں، جز بنا دی۔ یہ تراویح میں جو 4 تراویح کے بعد آپ کو دعا سکھا دی گئی ہے، کہاں ہے یہ؟ کس حدیث میں؟ کس صحابی نے سکھائی؟ بس کسی نے لکھی پڑھی اور آپ نے اسے ضروری سمجھ۔ 4 تراویح کے بعد آپ جو پڑھنا چاہیں پڑھیں، جو دعا مانگنا چاہیں مانگیں۔ طواف دعائیں مانگنے کا نام نہیں ہے، طواف چکر لگانے کا نام۔ آپ نے بغیر پڑھے بھی 7 چکر لگا دیے تو طواف آپ کا، لیکن یکسوئی کے لیے جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں، سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ اخلاص ہے، آیت الکرسی ہے، درود ہے، وہ آپ پڑھتے رہیں۔ نہ آپ نے بیت اللہ کی طرف دیکھنا ہے، نہ اس کی طرف سینہ کرنا ہے، نہ پیٹھ کرنی، بس لگے رہیں سامنے ساری توجہ کر کے، جو دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ آپ پڑھتے، تو لوگ ان دعاؤں کو پڑھتے رہتے۔ آپ نے بھی دعائیں جو حج پہ جا رہے ہیں، فلاں جگہ پہ یہ دعا پڑھنی ہے، فلاں پہ یہ پڑھنی، اس کا معنی اس بیچارے کو نہیں آتا، اسے یہ پتہ نہیں کہ میں رب سے کیا کہہ رہا ہوں، عربی میں لگا ہوا ہے،
کم از کم دعا مانگنی ہے تو پتہ تو ہونا چاہیے کہ میں رب سے یا تو اس کا ترجمہ پڑھیں نا، اس کی گہرائی میں آپ اتریں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی زبان میں مانگیں، وہ ساری بولیاں جانتا ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ عربی یاد ہے تو وہ نہ مانگے، بالکل عربی میں مستحسن ہے، عربی میں مانگیں، اس کا ترجمہ سمجھ، لیکن اپنی زبان میں بھی مانگیں۔ وہ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ میرے تفسیر کے استاد تھے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ۔ 35,000 علماء کو انہوں نے قرآن کی تفسیر پڑھی۔ انہیں بیت اللہ میں بھی درس قرآن دینے کا شرف حاصل، وہاں بیٹھ کے انہوں نے مولانا مکی کی جگہ کئی مرتبہ درس قرآن دیا اور اللہ کی توحید سنائی۔ پنجاب کے کسی بندے نے، جٹ بندہ تھا، اس نے درس وہاں سنا تو وہ بعد میں کہتا ہے اتھے بھی نہیں سے چھڑدا تو اتھے بھی آ گیا۔ وہاں بھی انہوں نے توحید بیان کی۔ بڑے عالم تھے، بڑے فاضل تھے، بڑے محدث تھے، ساری زندگی علم پڑھانے میں گزر گئی، عربی وہ بھی جانتے تھے۔ کہتے ہیں میں طواف کرنے کے بعد جب ملتزم پہ گیا نا، ملتزم بیت اللہ کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان، دروازہ اس میں شامل نہیں ہے، ملتزم کا لفظی معنی ہے چمٹنے کی جگہ، یعنی اس جگہ پہ بندہ چمٹ جائے، ہاتھ اپنے اوپر کر لے، رخسار اس کے ساتھ لگا دے، سینہ بھی اس کے ساتھ لگا، یوں سمجھے بے میں اللہ نو جفی پائی، چمٹ گیا ہوں میں اللہ سے۔ یہ قبولیت دعا کا ٹائم ہے۔ اگر آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے جگہ، دھکم پیل نہ کرنی پڑے، تو اس کی ضرور کوشش کریں کہ وہاں چمٹیں، آپ دعا مانگیں۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں گیا نا ملتزم پہ تو ایک آدمی چمٹا ہوا، میں اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ یہ فارغ ہوتا ہے تو میں چمٹ جاؤں گا۔ تو میں نے اس کی دعا سنی نا تو میں حیران ہوا۔ وہ تھا گجرات کے علاقے کا کوئی رئیس، ملک چودھری، زمیندار، تو وہ ملتزم پہ چمٹ کے اللہ سے اب بات کر رہا ہے۔ حضرت شیخ سنایا کرتے تھے، میں پیچھے سن رہا ہوں، کہتا ہے اللہ تو جاننا نا اساں گجرات دے چودھری ہونے، ہمارے نوکر چاکر ہیں، ملازم ہیں ہمارے، مولا اگر ہمارا کوئی نوکر ہماری نافرمانی کرے نا، ہمارا حکم نہ مانے نا، اور ہم اس سے ناراض ہو جائیں نا اور اسے اپنی ڈیوڑی سے نکال دیں، کہ مولا اگر وہ ہاتھ بن کے ساڈے گھر آ جائے نا تو اساں اس نو معاف کر دینے ہاں، تے مولا میں بھی ہاتھ بن کے تیرے گھر آ گیا تے مولا تو من معاف کر دے۔ حضرت شیخ کہتے ہیں میں دنگ رہ گیا، وہ ہٹا نا تو میں چمٹا، میں نے کہا مولا میری بھی اوہی دعائی جڑا وہ چودھری مانگ کے جا رہا۔ اپنی زبان میں جو مزہ ہے نا وہ سمجھ کے مانگنی ہے، اللہ سے جھگڑا کرنا ہے کہ میں آیا ہوں تیرے دروازے پہ، گناہ بخشوانے آیا ہوں تو میرے گناہ معاف کر۔ اپنی زبان میں آپ اسے مانگیں۔ مدینے کی جو حاضری ہے نا، یہ حج کا کوئی رکن نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر مصروف ہے اور وہ مکے میں حج کر کے واپس آ جاتا ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے، تو حج کی قبولیت میں کوئی فرق نہیں آئے۔ سمجھ آ گئی آپ کو میری؟ حج مدینے کی جو حاضری ہے یہ حج کا حصہ
نہیں ہے. حج کا حصہ سارا مکے میں جو آپ نے وہاں پورا کر لیا، لیکن یہ مروت کے خلاف ہے کہ ایک آدمی مکے پہنچ جائے اور پھر اپنے نبی کے شہر میں نہ جائے. یہ مروت کے خلاف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے محبت کرتے تھے، بلکہ آپ کی تو ایک حدیث ہے، اود کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اود کے پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. تو اود کا پہاڑ بھی آپ نے دیکھنے جانا ہے، تو نبی پاک نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ پہاڑ ہم سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. تو جب آپ کسی سفر سے واپس آتے نا، کسی جنگ پہ جاتے واپس آتے، تو مدینہ جب قریب ہوتا نا تو آپ اپنی سواری کی رفتار تیز کر دیا کرتے. اس میں بھی جھلک رہی ہے یہ بات کہ آپ کو مدینے سے کیا تھی؟ رفتار تیز کر دی ہے کہ میں جلد از جلد مدینے پہنچوں. تو جب بندہ مکے میں جائے گا، حج پہ جائے گا، تو پھر اخلاق کے خلاف ہے، مروت کے خلاف ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں حاضری نہ. آپ نے جب مدینے کا سفر کرنا ہے نا تو مسجد نبوی کی زیارت سے کرنا ہے. یہ ذہن میں رکھیں، نیت آپ نے کرنی ہے مسجد نبوی کی زیارت کی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی جگہ کا سفر کرنا نیتاً کہ میں فلاں مسجد دیکھنے جا رہا ہوں یا فلاں بزرگ کی قبر پہ جا رہا ہوں، 3 مسجدوں کے علاوہ نیتاً کسی جگہ کا سفر کرنا جائز نہیں. یہ واضح حدیث ہے. اور وہ 3 جگہ کون ہیں؟ بیت اللہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس. تو آپ نے نیت کرنی ہے اس حدیث کے تحت کہ میں مسجد نبوی کی زیارت کرنی ہے. وہاں آپ نے سارے راستے میں درود کی کثرت کر، بس میں جائیں گے یا ریل گاڑی میں جائیں گے یا کار پہ جائیں گے، آپ نے کثرت کے ساتھ درود پڑھ. اور درود میں سب سے افضل درود جو ہے وہ درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے، اس کو آپ پڑھتے چلے جائیں. ظاہر بات ہے اس کا بڑا اجر ہے اور بڑا ثواب ہے. اس میں صرف ایک بات ذکر کر دیتا ہوں. درود دعا ہے. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہم سے کیا شروع ہوتی ہے؟ دعا. اے اللہ رحمت بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور کہ اپنی رحمت میرے نبی پر بھیج. درود ایک ایسا عمل ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا، ہمیشہ ہی مقبول ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی ہے، یہ لازماً قبول ہوگی؟ نہیں. میں نے روزہ رکھا ہے، یہ حتمی طور پہ قبول ہوگا؟ نہیں. میں نے زکوٰۃ دی ہے، یہ حتمی طور پہ قبول ہوگی؟ نہیں. میں نے یہ کام کیا ہے، عمل کیا ہے، حتمی طور پر آپ نہیں کہہ سکتے. درود ایک ایسا عمل ہے جو کبھی بھی رد نہیں ہوتا، ہمیشہ ہی مقبول ہوتا. اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ یصلون مضارع کا صیغہ ہے. مضارع کے صیغے میں دوام اور استمرار پایا جاتا ہے. کیا معنی کریں گے؟ اللہ رحمت بھیج رہا ہے؟ نہیں. اللہ نے رحمت بھیجی اپنے نبی پر؟ نہ. اس میں دوام کا معنی ہے، استمرار کا معنی ہے. معنی یوں کریں گے 24 گھنٹوں میں کوئی لحظہ ایسا خالی نہیں جاتا جس لحظے میں اللہ اپنے نبی پہ رحمت نہ نازل کر رہا. 24 گھنٹے رحمتیں آ رہی ہیں، آ ہی رہی ہیں. ہم نے بھی اللہ سے درخواست کر دی اللہم صلی علی
اے اللہ رحمت بھیجو محمد پر. اللہ کہتے ہیں وہ تو 24 گھنٹے میں رحمت بھیج رہا ہوں, چل تیری بھی دعا قبول ہو. تو درود ایک ایسا عمل ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا, یہ ہمیشہ ہی کیا ہوتا ہے, مقبول ہوتا ہے. تو درود کی کثرت کی ہے. سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی میں جانا ہے. کوئی نماز کا ٹائم ہوگا, تحیت المسجد آپ پڑھیں گے, پھر آپ نے روضہ رسول پر سلام کے لیے حاضر ہونا ہے. پہلے تو بڑی آسانیاں تھیں, اب بڑی مشکلات ہو گئی. کرونا کے بعد تو بہت زیادہ مشکلات ہیں, پابندیاں بڑی ہو گئیں. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ میں سن 1987 میں 87-88 میں پہلی مرتبہ حج پہ گیا تھا. تو روضہ رسول پہ جب سلام پڑھے نا تو سامنے باب جبریل ہے, جو جنت البقیع کی طرف رستہ چلا جاتا. تو اب تو ہمیں سلام پڑھ کے اس دروازے سے باہر جانا پڑتا ہے, نکل جاؤ دروازے سے باہر, پھر جس دروازے سے چاہنا ہے پھر اندر آؤ. اس وقت ایسا نہیں تھا, دروازے سے پہلے ہم مڑ جاتے تھے. یعنی جو میرے پیارے پیغمبر کی قبر مبارک ہے اس کا جو قدمین ہے, قدموں والی طرف ہے, وہ خالی جگہ تھی. وہ تقریباً کوئی 12 فٹ ہوگی چوڑی. تو ہم اس میں آ جاتے تھے, اس میں آ کے ہم گزر کے پھر صفہ پہ آ جاتے تھے. وہ جو قدمین والی جگہ تھی نا, وہاں بیٹھ کے بڑا سرور آیا, بڑی یکسوئی ہوتی تھی, اور وہ جگہ بڑی زبردست تھی. ہم قرآن پڑھتے رہتے تھے, نفل پڑھتے رہتے. میں پھر سن 1992 میں گیا تو میرے ذہن میں وہی تھا. میں جو سلام پڑھ کے آگے نکلا تو وہاں انہوں نے قرآن والی الماریاں رکھ دی. وہ رستہ انہوں نے کیا کر دیا, بند کر دیا. بڑی دقت ہوئی, باہر نکلنا پڑا, پھر دوسرے دروازے سے اندر آنا پڑا. تو میں نے پوچھا بھی یہ کیوں بند کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے پاکستانیاں طواف شروع کر دیتے, ادھر سے جاتے ادھر جا کے پھر ادھر آ پھر ادھر. انہوں نے طواف شروع کر دیا. تو سعودی عرب والوں نے وہ رستہ کیا کر دیا, بند کر. پہلے ہم سلام پڑھتے تھے تو سلام پڑھنے کے بعد ہم پیچھے ہٹ جاتے تھے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہم دعائیں مانگتے رہتے. اب یہ سارے سلسلے ختم ہو گئے. اب آپ نے لائن میں آنا ہے, کھڑا نہیں ہونا آپ نے, بس چلتے چلتے سلام پڑھنا اور باہر نکل جانا. تو یہ دن بدن کچھ دقتیں ہو رہی, کچھ ان کے لیے بھی مشکلات ہیں کہ رش بڑا ہو گیا, ان کے لیے سنبھالنا لوگوں کو مشکل ہو گیا. پھر کئی لوگ ہمارے ایسے ہیں بھی ہر نماز کے بعد سلام, جس کی کوئی ضرورت نہیں. ہر نماز کے بعد وہاں دھکم پیل کرنی ہے اور بھیڑ کرنی ہے آپ نے. وہاں سعودی عرب کے علماء تقریریں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جب دروازے سے تم داخل ہوتے ہو, مسجد کے دروازے سے, تو نہیں پڑھتے ہو بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ. تو جب آپ دروازے میں پڑھتے ہیں نا والسلام علی رسول اللہ, تو نبی پاک تک آپ کا سلام ہو, آپ کا سلام تو وہی ہو گیا جب آپ دروازے سے داخل ہوئے. لیکن چلو ایک ذوق ہوتا ہے بندوں کا کہ بار بار وہاں جایا جائے. تو آپ نے وہاں پہلے سوراخ میں, جو ذرا بڑا سوراخ ہے جالیوں میں, وہاں آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تحفہ سلام پیش کر, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھی پڑھ سکتی. السلام علیکہ یا رسول اللہ, یہ بھی پڑھ سکتے, جو آپ کو مناسب لگے. ایک قدم آپ اٹھائیں گے آگے تو پھر ایک چھوٹا سوراخ آئے گا, آپ پڑھیں گے السلام علیکہ یا ابا بکر, اور ایک قدم آگے اٹھا کے آپ پڑھیں گے السلام علیکہ یا عمر. یہ بالکل اسی طرح ہی ہیں جس طرح آپ قبرستان جاتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل بالکل وہی لفظ ہے.
یہاں چونکہ عام مردے میت ہے تو آپ نے کہہ دیا یا اہل یا کا لفظ بھی آپ یہاں کہتے ہیں، السلام علیکم کا لفظ بھی آپ کہتے ہیں۔ وہاں چونکہ آپ نے اکیلے آقا کو سلام کرنا ہے تو آپ کہیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ، بالکل وہی لفظ ہے۔ پھر ایک دفعہ اس میری بات کو سمجھیے، آپ کے ذہن میں کوئی بات چلی جائے، بالکل وہی لفظ ہیں جو آپ قبرستان جاتے ہوئے پڑھتے رہتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو وہاں چونکہ مخصوص قبریں ہیں، آپ نے پڑھنا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا، یہ سلام دعا ہے، یہ وہ سلام نہیں ہے جو ہم ملاقات کا سلام کرتے ہیں۔ قبرستان میں جب ہم جاتے ہیں تو وہ سلام نہیں ہے جو ملاقات کا سلام ہوتا ہے، ورنہ تو وہاں جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ سلام کا دینا سنت ہے اور جواب دینا کیا ہے؟ واجب۔ یہ وہ سلام نہیں ہے جو لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی اور لوگوں نے اپنے عقل کے معیار پہ سے تولنا شروع کر دیا کہ سنتے نہیں ہیں تو سلام کیوں دیتے، اگر وہ سنتے نہیں ہیں تو خطاب کیوں کرتے؟ یہاں خطاب کرتے ہیں السلام علیکم تم پر، وہاں کہیں گے السلام علیکہ آپ پر، تو یہ خطاب ہے نا، ہم خطاب کر رہے ہیں، تم پر سلام ہو۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں اگر سنتے نہیں ہیں تو آپ خطاب کیوں کرتے ہیں کہ تم پر سلام ہو، یا وہاں آپ کہیں گے آپ پر سلام ہو۔ یہ لوگوں کے ذہن میں ایک بات بٹھا دی گئی ہے کہ خطاب اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہمارے سلام کو سن رہے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، خطاب کے لیے سماع ضروری نہیں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ جہاں آپ خطاب کر رہے ہوں وہ آپ کے خطاب کو کوئی ضروری نہیں۔ یہ نحو کے ائمہ نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتابوں کہ خطاب کے لیے سننا ضروری نہیں، کہ جسے آپ خطاب کریں وہ لازماً سن رہا ہو۔ میں اس پر قرآن کا ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں، بڑا آسان ہو جائے گا، سمجھ آ جائے تو آپ بھی کہنا بھئی دلیل اچھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معبد خانے میں گئے، وہاں بت پڑے تھے، ان کے آگے شرینیاں رکھی ہوئی تھیں، بطور نظر و نیاز لوگوں نے رکھی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا بے بتوں کے آگے شرینیاں ہیں، تو آپ نے بتوں کو خطاب کیا الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ مالکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ جو حضرت ابراہیم ان سے خطاب کر رہے ہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو، بولتے کیوں نہیں ہو، کس عقیدے سے کر رہے ہیں کہ وہ بت ان کی بات کو سن رہے ہیں؟ تو یہ کس نے پڑھا دیا کہ جہاں خطاب کیا جائے وہاں سماع ضروری ہے، سننا ضروری ہے؟ چلو میں حاجی کے متعلق ایک مثال دے دیتا ہوں۔ آپ نے احرام باندھ کے جب بیت اللہ میں پہنچنا ہے اور آپ نے حجر اسود سے طواف شروع کرنا ہے، تو آپ نے حجر اسود کو اس وقت تو بوسہ نہیں لینا، موقع بھی ملے تو اس وقت آپ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اس پہ خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے اور آپ کو خوشبو کیا ہے؟ من ہے۔ تو جب استسلام کرنا ہے، یعنی ہاتھ اس کی طرف اٹھانا ہے اور ہاتھ کو چوم لینا ہے، تو شریعت نے اس پر بھی اتنا ہی ثواب رکھا ہے جتنا بوسہ لینے پہ ثواب۔ تو پھر آپ نے دھکم پیر ضرور کرنی، لوگوں کو تکلیف ضرور دینی، کونیاں ضرور مارنی ہے لوگوں کو، اپنی گردن ضرور تلوانی ہے آپ نے۔ جن نوجوانوں کو اپنی قوت پہ طاقت پہ ناز ہوتا ہے نا کہ ہم لیں گے، انہیں بھی ہم نے بندوں کے اوپر تیرتے ہوئے دیکھا ہے، فضا میں بلند ہو گئے، ٹانگیں نیچے پھر نہیں لگ رہی ہیں، جو وہاں رش ہوتا ہے۔ تو اللہ کے گھر کے قریب دھکم پیل، گالم گلوچ، اونچی آواز سے بولنا یہ مناسب نہیں، ادب و احترام کے خلاف۔ تو آپ نے حجر اسود کا استسلام کرنا،
اس لین پہ آ کے آپ نے اس کی طرف ہاتھ اٹھانے ہیں، سینہ بھی اس کی طرف کرنا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ احرام باندھنے کے بعد حجر اسود کے قریب آئے۔ اب آپ نے بوسہ دینا ہے حجر اسود کو۔ بوسہ دیتے ہوئے انہیں خیال آیا کہ میرے ارد گرد نئے لوگ مسلمان ہونے والے موجود ہیں، یہ کیا کہیں گے، سن بتوں دی پوجا تو منع کر دینے، ہمیں کہتے ہیں بت کا سجدہ نہ کرو، اس کو چومو نہیں، اور خود بت چومنے میں لگے ہوئے ہیں۔ فوراً ذہن میں آیا تو پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹ کے حجر اسود کو خطاب کرنے لگے، بالکل خطاب، انی عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر، میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک بے جان پتھر ہے، تو انکا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ایک بے جان پتھر ہے، میرا نفع بھی تیرے اختیار میں نہیں اور میرا نقصان بھی تیرے بس میں نہیں، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا۔ یہ جو حجر اسود کو خطاب کر رہے ہیں کس نظریے سے کر رہے ہیں؟ حجر اسود سن رہا ہے؟ تو خطاب کے لیے ضروری نہیں کہ جہاں آپ خطاب کریں وہ آپ کے خطاب کو سنیں۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، آپ کی انگلی زخمی ہو گئی، آپ نے انگلی کو خطاب کیا، حل انتے، انتے کیا ہے بھائی؟ خطاب نہیں، حل انتے الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، تو ایک انگلی تو ہے، تو ایک انگلی تو ہے جو اللہ کی راہ میں بہہ گئی ہے۔ یہ جو آپ انگلی کو خطاب کر رہے ہیں کس عقیدے سے کر رہے ہیں؟ انگلی آپ کی بات کو سن رہی ہے۔ میں اس پر کتنی مثالیں پیش کرتا چلا جاؤں، میں اس پر کتنی دلیلیں دیتا چلا جاؤں۔ مؤذن کمرے میں کھڑا ہے، صبح کی نماز اذان دے رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ آپ 1 کلومیٹر دور اپنے گھر میں کمبل کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، آپ کے کان میں مؤذن کی آواز پہنچی، آپ نے جواب میں کیا کہنا ہے؟ صدقتا و بررتا، تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا۔ 1 کلومیٹر دور آپ اپنے کمرے سے اس کو خطاب کر رہے ہیں، تو نے سچ کہا، وہ مؤذن سن رہا۔ تو میں نے کتنے دلائل آپ کو دے دیے کہ خطاب میں ضروری نہیں کہ جس کو آپ خطاب کریں وہ آپ کی بات کو سنے، اور سلام میں بھی ضروری نہیں۔ یہ جو لوگوں کو ہے کہ اگر سنتے نہیں تو سلام کیوں کرتے ہو، یہ ابھی آپ نے نماز پڑھی، اب انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھیں گے، اس میں آپ دائیں طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، کیا میں نے سلام ہو تم پر، سلام ہو تم پر۔ اس طرف کے نمازی، اس طرف کے فرشتے نیک جن، اس طرف کے نمازی فرشتے نیک جن، آپ سلام کرتے ہیں، ساتھ والا سنتا ہے تو پھر آپ سلام کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ سلام دعا ہے۔ تو قبرستان میں جب ہم سلام کرتے ہیں تو وہ سلام بھی کیا ہے؟ دعا ہے، دعا۔ ہم ان کے لیے کیا مانگتے ہیں؟ دعا۔ اللہ تمہیں سلامتیاں عطا فرمائے، عذاب سے، مشکلات سے اللہ تمہیں سلامتیاں عطا فرمائے۔ تو اتنا لفظ کہہ کے اس کے بعد آپ نے کوئی بات نہیں کری، آپ نے وہاں سے رخصت ہو جانا۔ سلام کے علاوہ آپ نے کوئی گفتگو نہیں کری۔ یہی لوگوں کو غلط پڑھایا گیا، پڑھایا جاتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، جو حاجی یہاں پڑھ رہے ہیں کسی اور جگہ پہ پڑھیں گے تو وہ انہیں پڑھائیں گے کہ تجدید ایمان کرواؤ۔ تجدید ایمان کا مطلب یہ ہے کہ روضہ رسول پہ آؤ، سلام پڑھو، اور سلام پڑھنے کے بعد کہو
اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ میں عطاء اللہ پنجاب پاکستان سے آیا ہوں، یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، آپ میرے ایمان کے گواہ بنے، اور یہ جو آپ کے ساتھ ہیں دو ساتھی آپ کے، ان کو بھی اس پر گواہ بنے۔ اسے وہ کہتے ہیں تجدید ایمان۔ کیا ہو رہا ہے؟ تجدید ایمان کی تجدید ہو رہی ہے۔ جو بندے مکے میں حج کر کے آئیں گے اور بعد میں مدینے آئیں گے، پہلے مکے جائیں گے حج کریں گے پھر مدینے آئیں گے، تو انہیں اپنے مومن ہونے پر شک ہے، اور اگر انہیں اپنے ایمان پہ شک تھا تو پھر حج کیسا؟ پھر حج تو مقبول ہی نہیں۔ کیوں آپ تجدید کروانا چاہتے ہیں؟ کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے مومن ہیں اور اللہ ہمارے ایمان پر گواہ ہے، اور اللہ سے بڑی گواہی کسی کی نہیں ہے، اللہ سے بڑی گواہی کسی کی نہیں ہے، اور وہ ہمارے ایمان پر کیا ہے؟ گواہ ہے۔ یہ جملہ بھی نہیں کہنا، دعا کی درخواست بھی نہیں کرنی، آپ ہمارے لیے بخشش مانگیں، آپ ہمارے لیے استغفار کریں، یہ جملے بھی آپ کو نہیں کہنے۔ اس لیے نہیں کہنے کہ کسی صحابی سے اس طرح کے جملے قبر نبی پر کہنا ثابت نہیں۔ میں جو یہاں بیٹھا ہوں، میں کوئی جنگل میں نہیں بیٹھا ہوں کہ میں اتنی بڑی بات کہہ گیا ہوں کہ کسی صحابی سے 1,00,000 سے زائد صحابہ ہوئے، کسی صحابی سے ثابت نہیں کہ اس نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہو، قبر نبی پہ آیا ہو اور آپ سے دعا کی درخواست کی ہو کہ یا رسول اللہ میرے لیے کیا کریں؟ دعا کریں، میری مغفرت کی آپ دعا کریں۔ کسی ایک صحابی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پہلا اختلاف جو صحابہ کے درمیان ہوا وہ اس بات پہ ہوا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے، مکے میں لے جایا جائے، جنت البقیع میں دفن کیا جائے، کہاں دفن کیا جائے آپ کو؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے طے کیا کہ آپ نے فرمایا تھا نبی جہاں فوت ہوتا ہے نبی وہی دفن ہوتا ہے، پھر فیصلہ ہوا کہ یہیں دفن کیا۔ دوسرا اختلاف ہوا قبر کون سی بنائی جائے، بغلی یا شق؟ یہ ہمارے سرگودے میں شق بنتی ہے درمیان میں، ہمارے میاں والی بندیال کے علاقے میں بغلی بنتی ہے، جہاں مٹی سخت ہے نا وہاں بغلی قبر بنتی۔ طے ہوا مدینے میں 2 صحابی ہیں، ایک بغلی قبر کھودتا ہے ایک شق کھودتا ہے، دونوں کی طرف بندہ بھیج دو، جڑا پہلے آ جائے وہی بنا لو۔ لیکن کسی نے نبی پاک سے پوچھا نہیں آپ کو کہاں دفن کیا جائے، آپ کی قبر منور کہاں بنائی جائے۔ تیسرا اختلاف ہوا آپ کے کپڑے اتار کے غسل دیا جائے یا کپڑوں سمیت غسل دیا۔ طے ہوا کہ کپڑوں سمیت آپ کو غسل دیا جائے۔ کسی صحابی نے آپ سے سوال نہیں کیے۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ فتنے اٹھ کھڑے ہوئے، کچھ صحابہ نے اختلاف کیا کہ 3 محاذ نہ کھولے جائیں، ایک محاذ پہ منکرین ختم نبوت سے نپٹ لیا جائے، باقیوں سے بعد میں نپٹیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خود فیصلہ کیا کہ میرے نبی کے زمانے میں جو زکوٰۃ فنڈ میں ایک رسی دیا کرتا تھا، اگر وہ دینے سے انکار کرے گا تو ابو بکر اکیلا اس کے خلاف جہاد کرے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ نبی پاک سے پوچھ لیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سارے یہ یہودی اور یہودیوں کے پڑھائے ہوئے یہ ایجنٹ
مختلف صوبوں سے آ گئے مدینے میں، قبضہ کر لیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. کسی نے اس کے بارے میں نبی پاک سے سوال نہیں کیا کہ ہمیں اس بارے میں کیا کرنا چاہیے. حضرت معاویہ اور حضرت علی کے مابین اور حضرت علی اور سیدہ عائشہ کے مابین یہ دو جنگیں ہوئیں، کوئی مخالفت نہیں تھی ان کی. موقف حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ کا یہ تھا کہ پہلے قاتلان عثمان سے بدلہ لیا جائے پھر بیعت کی جائے. یہ ان کا موقف ہے دونوں کا کہ بدلہ لیا جائے ان سے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ ہے پہلے بیعت کر کے میرا ہاتھ مضبوط کرو پھر کیا لیں گے بدلہ. دونوں صحابی ہیں، ہمیں جج بننے کی ضرورت نہیں کہ کس کا موقف صحیح تھا کس کا نہیں تھا صحیح. دونوں صحابی، دونوں مجتہد. لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ آؤ قبر نبی سے جا کے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. کسی نے نہیں پوچھا. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کے گورنر نے بلایا کہ حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، یزید خلیفہ منتخب ہو گیا ہے، آپ بیعت کریں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دی جائے. انہوں نے مہلت دے دی. یہ راتوں رات گھر والوں کو لے کے مدینے سے مکے کی طرف نکل کھڑے. لیکن انہوں نے بھی قبر نبی پہ کیوں بھائی وہ قبر نبی پہ نہیں آ سکتے تھے، حسنین کریمین نہیں آ سکتے تھے. اس وقت تو یہ صورتحال بھی نہیں تھی جو آج ہے. آج تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ ہے، پھر نور الدین زنگی کی سیسا پلائی دیوار ہے، پھر باہر جالیاں ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں اور قبر منور ہو کہاں. اس زمانے میں کیا تھا، حضرت عائشہ کے گھر جاؤ سامنے قبر نبی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی دیوار نہیں. تو حضرت حسین مدینے سے رخصت ہوتے ہوئے نانا کی قبر پہ آئے. نانا سے کوئی باتیں کی، نانا نے بھائی گفتگو کی ہو، باتیں کی ہوں، جواب دی ہوں. یہ جو ہی ڈھکوسلے بنائے گئے ہیں، فلاں بزرگ گئے، قبر سے جواب آیا، سلام کا جواب آیا. نواسے کے لیے تو نہیں آئے، سیدہ فاطمہ کے لیے کبھی نہیں آئے، آپ کے نواسوں کے لیے کبھی نہیں آئے. تو اگر یہ جائز ہوتا آپ کو دعا کی درخواست کرنا یا آپ سے بات کرنا یہ جائز ہوتا تو صحابہ سے ثابت ہوتا. لیکن صحابہ کا یہ عمل نہیں ہے، اس کے خلاف ہے عمل. پھر ایک دفعہ دہراتا ہوں، کوئی چیلنج نہیں ہے، کوئی تعدی نہیں ہے، کوئی تحدی نہیں ہے. یہ کلاس ہے، نشست ہے. صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری بات پہ مطمئن ہو، اطمینان ہو. آپ کو قبر نبی پہ جا کے آپ سے دعا کی درخواست کرنا صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں. کسی ایک صحابی کا یہ عمل نہیں ہے، کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ کوئی صحابی قبر نبی پہ آیا ہو اور اس نے دعا کی درخواست کی ہو. کوئی صحابی سے ثابت. ہاں اس کے خلاف میرے پاس دلیل ہے، اس کے خلاف، اور وہ بخاری میں ہے، مسلم میں مستند ہے، اور اس پر جرا کوئی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں قحط پڑ گئے، بارشیں بند ہو گئی، فصلیں متاثر ہونے لگی. اس کے لیے دعا کرنی تھی، بارش کی کیا کرنی تھی، دعا کرنی. حضرت عمر نے کیا کیا، قبر نبی پہ آئے کہ یا رسول اللہ آپ زندگی میں بھی تو دعا کیا کرتے تھے، کیوں بھائی آپ خطبہ دے رہے ہیں. سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا دروازے میں، اس نے کہا یا رسول اللہ قحط بڑا پڑ گیا ہے، ڈنگروں کو کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں رہا، آپ دعا کریں اللہ باران رحمت اتار. میرے نبی نے دوران خطبہ دعا مانگی، اللہم اغثنا غیثا مغیثا، اللہم اغثنا، یا اللہ خوشگوار بارش عطا فرما.
صحابہ کہتے ہیں کڑکتی دھوپ میں آئے تھے، برستی بارش میں باہر نکلے، بارش برسنے لگی پورے 7 دن۔ دوسرے جمعے پہ وہی بندہ یا کوئی اور بندہ، راوی کو شک ہے، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہوں تے مردے ہاں، راوی بند ہو گئے، ڈنگر بننا دی جا بھی کوئی نہیں، بارشیں 7 دن ہو گئی ہیں لگاتار اتر رہی ہیں۔ میرے نبی نے وہی ممبر پہ دعا مانگی، اللہم ہوا لینا ولا لینا، یا اللہ ان کو ہم سے پھیر لے، ہم پہ نہ برسا، پہاڑوں پر جنگلوں پر وہاں جا کے اسے برسا۔ صحابہ کہتے ہیں جس طرف انگلی اٹھتی چلی جاتی تھی بادل چرتا چلا جاتا۔ برستی بارش میں آئے تھے، کڑکتی دھوپ میں باہر نکلے۔ صحابہ آپ سے دعا کی درخواست کرتے تھے، یا رسول اللہ بارش کے لیے دعا کریں، زندگی میں کرتے تھے۔ حضرت عمر بارش کی دعا کے لیے قبر نبی پہ آئے کہ یا رسول اللہ آپ بارش کی دعا کریں، مدینے میں قحط پڑ گیا ہے، بارش کی دعا کریں۔ کیا آپ نے ایسا کام؟ نہیں کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو کھلے میدان میں لے جا کے انہیں دعا کے لیے آگے بڑھایا اور کہا انا کنا نتوسل الیک بنبیک، مولا جب تک تیرے نبی زندہ تھے، سنیے حضرت عمر کی اور صحابہ کی بات، مولا جب تک تیرا نبی زندہ تھے ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے، اب وہ موجود نہیں ہیں، ہم ان کے چچا کو لائے ہیں، یہ دعا کریں گے تو بارش برسا دے۔ پھر حضرت عباس نے جو دعا مانگی اس میں کسی واسطے کا ذکر، وسیلے کا ذکر، صدقے کا ذکر پڑھیے فتح الباری میں وہ دعا محدثین نے اس دعا کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا یا اللہ انہوں نے اس نسبت سے مجھے آگے کر دیا ہے کہ میری ایک نسبت ہے تیرے نبی کے ساتھ کہ میں تیرے نبی کا چچا ہوں، مولا ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ہماری پیشانیاں جھکی ہوئی ہیں، مولا تو اپنی رحمت سے بارش عطا فرما۔ سچی سچی بات کرو، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ اگر وفات کے بعد قبر نبی پہ آ کے کسی قسم کی دعا کی درخواست کرنا جائز ہوتا تو حضرت عمر افضل چیز کو چھوڑ کے، افضل کون ہے؟ نبی پاک افضل ہے، افضل کو چھوڑ کے حضرت عمر عباس کی طرف کیوں چلے گی؟ یہ رول مانی نے لکھا، تفسیر رول مانی نے لکھا کہ اگر انتقال کے بعد بھی دعا کی درخواست کرنی جائز ہوتی تو صحابہ قبر نبی کو چھوڑ کر حضرت عباس کی طرف منتقل نہ۔ اذا کان المطلوب میتا او غائبا، علامہ آلوسی نے لکھا، علامہ آلوسی نے رول مانی میں لکھا کہ جس سے دعا کی درخواست کی جا رہی وہ اگر میت ہے یا وہ غائب ہے اور اس سے درخواست کی جا رہی ہے، علامہ آلوسی کہتا ہے یہ ایک ایسا کام ہے جو سلف صالحین میں سے کسی نے نہیں کیا۔ کام کا لفظ غلط نکل گیا۔ علامہ آلوسی نے کہا یہ ایک ایسی بدعت ہے، یہ ایک ایسی بدعت ہے جو سلف صالحین میں سے کسی نے نہیں کی، اور کسی ایک صحابی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے۔ آگے رول مانی والا کہتا ہے حالانکہ صحابہ جو تھے وہ سارے لوگوں سے بڑھ کر نیکی کے کاموں پہ حریص تھے، ان سے بڑھ کے حریص کون تھا نیکی کے کاموں پر؟ اگر یہ جائز ہوتا تو صحابہ آپ کی قبر منور پہ آتے، آپ سے دعا کی درخواست کرتے، لیکن کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے۔ انہوں نے زندہ بندے سے دعا کروانا یہ جائز ہے۔ یہ ہمیں جمعے پہ لوگ پرچیاں نہیں دیتے،
ہمارے بیمار کے لیے دعا کریں، جائز ہے، لیکن اس میں بھی یہ ضروری نہیں کہ جس سے آپ دعا کی درخواست کر رہے ہیں آپ کہیں اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، نہ، یہ نہیں ہے کہ اس کی رد نہیں ہوتی، نہ، بلکہ بڑے لوگ چھوٹے لوگوں سے دعا کی درخواست کریں اور چھوٹے لوگ بڑے لوگوں سے دعا کی درخواست کریں۔ چھوٹے بڑے کا سمجھ گئے؟ مرید پیروں کو کہیں ساڈے واسطے دعا کرو، کدی کدی پیر بھی مریداں نو آکھن کہ تم ہمارے لیے دعا کرو، کبھی امتی نبی کو کہے اور کبھی نبی امتی کو، کبھی مقتدی امام کو کہیں اور کبھی امام مقتدی کو کہیں۔ اس کا حدیث میں ثبوت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، آ گئے نبی پاک کے پاس، یا رسول اللہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا فاروق اعظم مکے میں جا کے اپنی دعاؤں میں مجھے بھول نہ جانا۔ حضرت عمر سے کہا وہاں جا کے اپنی دعاؤں میں مجھے بھول نہ جانا، تو مطلب یہ ہے کہ بڑا آدمی چھوٹے آدمی کو کہے اور چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو کہے، یہ جائز ہے۔ جب تک بزرگ زندہ ہیں ان سے دعا کروائیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جب انتقال ہو گیا ان کا، دنیا سے وہ چلے گئے، تو اب ان سے دعا نہیں کروانی۔ اتنی سی بات ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اب ان سے دعا نہیں کروانی، ان کے لیے دعا کر۔ یہ جتنے بزرگ فوت ہوئے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آج بھی کئی علماء شہید ہوتے ہیں، کئی بزرگ، بڑے بڑے بزرگ آج بھی ہیں، ان کا انتقال ہوتا ہے، ان کا جنازہ نہیں ہوتا۔ تو جو ولی اللہ ہوتا ہے اس کا جنازے پڑھنے کا طریقہ اور ہے، اور مومن بندے کے جنازہ پڑھنے کا طریقہ اور ہے، یا ایک ہی ہے؟ دونوں کے جنازے پڑھنے کا طریقہ تو ایک ہی ہے، چاہے وہ ولی اللہ ہے چاہے وہ بدکار آدمی ہے، بے نماز آدمی ہے، طریقہ تو جنازہ پڑھنے کا ایک ہی ہے۔ اس میں آپ کیا نیت کرتے ہیں؟ 4 تکبیر، نماز جنازہ، ثنا واسطے اللہ کے، درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دعا اس میت سے۔ آگے شیخ عبد القادر جیلانی ہے جناب، تھوڑا جا رحم کرو، آپ کون ہوتے ہیں؟ اتنے بڑے بزرگ کا جنازہ ہے، کہنے دو دعا اس میت سے، کیا کہیں گے؟ دعا واسطے حاضر اس، بھائی اتنی سی بات ہے۔ وہ جو آیت پیش کی جاتی ہے سورۃ نساء کی آیت نمبر 64، اگر آپ کے ذہن میں ہو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب انہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیا تھا تو وہ آپ کے پاس آتے، اللہ سے بخشش طلب کرتے، اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتا، تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے۔ یہ آیت لوگ پیش کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ آپ کی زندگی کی بات ہے، آپ وہ سارا واقعہ وہاں پڑھ لیں۔ یہ آیت نمبر 64 ہے، آپ آیت نمبر 60 سے شروع ہو جائیں، 60 61 سے شروع ہو جائیں، پیچھے کیا واقعہ ہے؟ ایک منافق ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا، نبی پاک نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دی، اس نے کہا چلو فیصلہ تو ہو گیا ہے، حضرت عمر سے توثیق کروا لیتے ہیں۔ یہودی چونکہ سچا تھا اس معاملے میں، اس نے کہا چل، یہ گئے حضرت عمر کو ملے، تو حضرت عمر سے یہودی نے کہا جناب آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، تو پھر یہ میرے پاس کیوں آئے ہو کہ یہ مانتا نہیں تھا، یہ کھینچ کے مجھے آپ کے پاس لایا ہے۔ حضرت عمر نے کہا میں بھی فیصلہ کرتا ہوں، تم ٹھہرو۔ اندر گئے، تلوار نکالی اور منافق کی گردن قلم کر کے ہا قضا اقضی، جو میرے نبی کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے نا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے۔ حضرت عمر نے اس منافق کو قتل کر دیا۔ اس منافق کے جو رشتہ دار تھے، کلمہ گو تو تھی نا وہ، انہوں نے رات کو میٹنگیں کی اور کہا صبح جھوٹی قسم اٹھا دینا کہ ہم حضرت عمر کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے نہیں گئے تھے،
ہم تو چاہتے تھے کہ معاملہ سلجھ جائے، وہ ہمارے درمیان سلو کروا دیں۔ رات کو انہوں نے یہ مکاریاں کی، تجویزیں کی، اللہ نے اپنے نبی کو اطلاع دے دی۔ اس موقع پہ یہ آیت اتری کہ میرے پیغمبر بجائے مشورے کرنے کے، میٹنگیں کرنے کے، یہ تیری خدمت میں آتے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے، اور آپ بھی ان کے لیے بخشش مانگتے تو ہم انہیں معاف کرتے۔ اتنا سا واقعہ ہے جس پر یہ آیت اتری ہے۔ اس کو کہنا کہ اب بھی یہی حکم ہے، وفات کے بعد بھی یہ حکم قائم ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے قرآن اس وقت کے لیے تک تھا، قرآن اس وقت تک تھا جی، اب قرآن پہ عمل نہیں کرنا۔ یہ ساری لوگوں کو مطمئن کرنے والی باتیں ہیں۔ اس سے اگلی آیت پڑھو، یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 64-65 پڑھو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم ہے یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں تجھے حاکم نہیں مانتے، تجھے جج نہیں مانتے، آپ کو جب تک یہ ثالث نہیں نہ مانتے یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اب یہ حکم باقی حکم ہمارے درمیان جب جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو ہم نبی پاک کو حاکم مانیں گے، فیصلہ آپ سے کروائیں گے۔ آیت نمبر 65 میں یہی آیت ہے جس پر آپ بھی کہتے ہیں کہ اب یہ حکم باقی نہیں ہے، اب یہ حکم لوٹے گا نبی پاک کے ارشادات کی طرف، اب یہ حکم لوٹے گا قرآن کی طرف۔ اب قبر نبی پہ جا کے نہیں کہنا کہ یا رسول اللہ ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، ہم نے آپ کو حاکم بنایا ہے، قرآن میں آ گیا ہے کہ جب تک آپ کو حاکم نہ بنایا جائے تو بندہ مومن ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ کی زندگی تک ہے، اور وہ جو آیت نمبر 64 ہے وہ بھی آپ کی زندگی تک ہے۔ وہ جو ایک دیہاتی کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے، ایک دیہاتی آیا قبر نبی سے لپٹ گیا اور اس نے یہی آیت پڑھی، اندر سے آواز آئی تجھے معاف کر دیا گیا، وہ موضوع ہے۔ اس کا جو ایک راوی ہے حیثم، وہ کذاب ہے، محدثین نے اس پر روایت پہ جرح کی ہے۔ پھر اس دیہاتی کا پتہ بھی کوئی نہیں کہ نام کیا تھا، کون تھا، کہاں سے آیا تھا۔ ایسی مجہول روایتیں، مجہول لوگوں کی باتیں، اسے دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ میں نے پھر آخر میں گزارش کروں گا کہ آپ نے روضہ رسول پر صرف سلام پیش کرنا ہے، السلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارا کام ہے آپ کو بتانا، منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ آپ اگر کہتے ہیں نہیں محبت کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے صحابہ سے بڑھ کر محبت ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں میرے دل میں صحابہ سے بڑھ کر نبی پاک کے لیے عقیدت ہے۔ اس بات کو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ محبت اور عقیدت کے پیمانے وہی ہیں جو صحابہ نے قائم کیے۔ ایک کام اگر صحابہ سے ثابت نہیں، آپ اسے نیکی سمجھ کے کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، صحابہ نے تو نہیں کیا، میں یہ کام کروں، تو ہمارا کام تھا آپ کو بتانا۔ اتنے لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہو اور ایک عمل سے آپ کا حج برباد ہو جائے اور آپ شرک کے مرتکب ہو جائیں، بدعت کے مرتکب ہو جائیں، تو آپ کو کیا ملے گا؟ ہمارا کام تھا بتانا، منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ میں آخر میں پھر دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ جا رہے ہیں حج پر، کام تو یقیناً مشقت والا ہے، اور اب تو مشقت بڑی کم ہو گئی، اب تو ایئر کولر آ گئے ہیں اور ٹھنڈے پانی کے کولر آ گئے ہیں اور بڑے سہولتیں۔ ہم جب گئے تھے نا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، 4-5 بجے کے بعد جو ہماری حالت ہوتی تھی نا، اس وقت پتہ تھے کون سے خیمے ہوتے تھے؟ یہ جو سڑکوں کے کنارے پہ لگے ہوئے، ایک خیمے میں 8 آدمی، اور جب 2 بجے 3 بجے دھوپ یہاں لگتی تھی نا اس خیمے میں، خاص کر عورتوں کے لیے بڑی مشقت۔ اب تو بڑی سہولتیں ہوں،
خیمے اچھے آ گئے ہیں، ٹھنڈے آ گئے ہیں، ایئر کولر ہیں، اور بہت ساری سہولتیں سعودی حکومت نے آپ کو دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہ جو طواف زیارت ہے نا، جو آخری طواف آپ نے کرنا ہے، وہ تو طواف وداع ہے۔ مفتی صاحب نے آپ کو سمجھا دیا ہوگا کہ طواف زیارت کے بعد آپ نے جو طواف کرنے ہیں، نفلی طواف کرنے ہیں، تو اگر طواف وداع کا بھی آپ کو موقع نہیں ملتا تو وہی نفلی طواف وداع بن جائیں، طواف وداع بن جائے گا۔ تو طواف زیارت جو کرنا ہے نا، یہ 10 تاریخ کو کرنا ہے، 10 کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی، 12، یہ سہولت ہے۔ کچھ لوگوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، 10 کو ہی کرنا ہے۔ جب آپ نے حجامت کروا لی، قربانی ہو گئی، احرام اتر گیا، تو اب آپ آزاد ہیں، دوسرے کپڑوں میں ہیں آپ، اب آپ کو کیا جلدی ہے، آپ نہا دھو رہے ہیں۔ تو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا، وہ پہلے کئی مرتبہ حج پہ گئے، اس نے کہا بھائی 11 کو جائیں گے اور 11 کو طواف کریں، اور صبح کے وقت جائیں نا، صبح کے وقت تو بڑا آسانی ہوتی ہے۔ ہم نے کہا چلو، ہم 11 تاریخ کو صبح کے وقت وہاں پہنچے، طواف مطاف سارا بھرا ہوا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ میں نے بیت اللہ کا طواف 5 منٹوں میں بھی کیا۔ ایسا وقت بھی آیا، رات میں 2 بجے یا 1 بجے کبھی حرم جاتا تو بیت اللہ میں اس وقت 150-200 آدمی، بس تو 5 منٹوں میں ہم چکر لگا لیں۔ اس دن میں نے وہ طواف 1 گھنٹہ 35 منٹ میں کیا۔ صفا مروہ میں 5 منٹ میں کرتا تھا، اب بھی 5 منٹ میں کریں گے، صفا سے مروہ 5 منٹ، سارے چکر 35 منٹ۔ وہ اس دن جو صفا مروہ میں نے کیا نا، اس پر کئی گھنٹے لگ گئے۔ آپ یہ سن کر تعجب کریں، میں جب صفا سے شروع ہوا نا، بندے کے ساتھ بندہ تھا، میرے سامنے ایک حبشی تھا، میرے آگے، اس کے پیچھے میں تھا، 7 چکروں میں حبشی بھی وہاں رہا، میں بھی وہاں رہا۔ مجال ہے، حبشی ادھر ہوا یا میں ادھر ہوں، موقع ہی نہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں، بڑی مشکل ہوئی۔ طواف مکمل کیا، باہر گئے، کوئی کھانا شانا کھایا، زور کے بعد جو میں نے صفا مروہ کی طرف دیکھا تو لوگ بھاگ رہے ہیں، چھٹ گئی ساری بھیڑ۔ میں نے اس بندے کو، اللہ کا بندہ، تو نے ہمیں یہ گائیڈ کیا بھائی صبح کی نماز کے بعد آؤ تو بالکل رش نہیں ہوتا، وہ دیکھ صفا مروہ، لوگ بھاگ رہے ہیں وہاں۔ زور کے بعد وہ رش ختم ہو گیا تھا۔ اب کا مجھے پتہ نہیں، میری غلطی بھی عمل نہ کرنا، اتنے جا کے من کو جا کو بے سمجھائے۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے وہاں زور کے بعد کیا حالت بنتی ہے، میں اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن آپ یہ دعائیں کر کے نکلیں، اب بھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ رستے کا جو سفر ہے، جدے میں اترنا ہے، مکے پہنچنا ہے، پہلا طواف ہے، پھر منا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں اپنی رحمت سے آسانیاں پیدا، اس سے کوئی بعید نہیں۔ دقت لگتی ہے، اس زمانے میں جب مزدلفے میں پہنچے تھے نا، تو میں نے سوچا اتنے چاہ کتنے لبے گی، صبح ہم نے چائے پینی ہے، چائے کہاں سے ملے گی، لاکھوں بندے پڑے ہیں سڑکوں پر، اور میرے دل میں آیا بھائی وضو کہاں کریں، کیسے کریں۔ تو میں یوں باہر نکلا تو میں نے ایک بندے سے پوچھا وضو، نے کہا وہ دیکھو ٹوٹیاں سامنے، وہ ٹوٹیوں کی لائن لگی، وضو کرنے میں کوئی دقت نہیں، پیشاب کرنے کی جگہ تھوڑی دور مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیں، آسانیاں پیدا۔ اور صبح کے ابھی ہم اذانیں بھی نہیں ہوئی تھی تو شائے کی آوازیں آنے لگ گئی، وہ لوگ پھر رہے تھے چائے بیچنے والے، تو اللہ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے دوست احباب بزرگ بھائی بیٹے جو جا رہے ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں وہ حج کی کتاب لیتے چلے جائیں، اس میں بڑا آسان سا حج کا طریقہ اور مدینہ منورہ کا طریقہ بتایا گیا ہے، وہ یہ لے کے جائیں جی۔ یہ ساتھی کہتے ہیں جی میری بیٹی بہت بیمار ہے
اس کی وجہ سے ہماری پوری فیملی پریشان ہے. اس کے لیے دعا کریں گے جی. اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اگر ہم پہلے مدینے گئے، اگر واپسی پر عورت کے ایام آ جائیں تو ہم عمرہ کی نیت کیسے کریں گے؟ عمرے کی نیت تو آپ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. آپ آئیں، عمرے کی نیت کریں، اور جب پاک ہو جائیں تو اس کے بعد آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں. پاک ہونے سے پہلے بیت اللہ کا طواف نہ کریں. الحمد